السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج حکومت کو ایک شکست ہوئی، بڑی واضح شکست ہوئی شہباز حکومت کو، بڑی سبکی ہوئی ان کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپیل دائر کی تھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی۔ 25 مئی کو جب جلوس آ رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، تو تب حکومت اس وقت گئی تھی سپریم کورٹ میں اور کچھ سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے۔ تو بعد میں حکومت نے یہ کہا، اپیل دائر کی کہ عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی تھی کیونکہ وہ آ گئے تھے ریڈ زون میں آ گئے تھے، اور اس پر انہوں نے دوبارہ ان کے خلاف درخواست کی، استدعا کی۔ تو ایک 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا اس نے اس کی سماعت کی، لیکن انہوں نے حکومتی درخواست کو مسترد کر دیا۔ بہت یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے اس نے کچھ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا بھی دیا کہ آنے والے ٹائم پر کیا ہوگا۔ کیونکہ آج حکومت نے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے درخواست کی تھی کہ وہ ابھی سپریم کورٹ ایک آرڈر کرے کہ عمران خان یہ لانگ مارچ نہیں کر سکتا، اور اس میں حکومت نے اپنا بڑا ایک کیس بلڈ اپ کیا، اور اس میں مختلف انہوں نے حوالے بھی دیے اور عمران خان کی تقریروں کے حوالے دیے، کہا کہ وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، وہ لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، شہر شہر جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا ہجوم لانا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد میں، اور جو یہاں پر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو وہ ایک جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس پر آج سپریم کورٹ نے نہ تو اس کو روکنے کی کوشش کی، یعنی جو استدعا تھی نہ تو اس کو تسلیم کیا۔ 3-4 چیزیں حکومت نے مانگی تھی کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، توہین عدالت کی۔ حکومت ججز نے کہا کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ کہا کہ ان کو حکومت نے کہا کہ لانگ مارچ روکنے کا آرڈر جاری کیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔ جتھے لے کے آ رہا ہے جی عمران خان، یہ کہا اٹارنی جنرل نے، اور لوگوں کو جہاد کہہ رہا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ سب ایک لفاظی ہے، ایک یہ سیاست ہے۔ جب کوئی جتھے لے کے آئے گا، جب کوئی ہجوم آئے گا، تو حکومت قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے اس سے نمٹ لے، لیکن اگر پھر بھی کچھ وہ سمجھتی ہے تو اس وقت وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ مفروضوں کی بنیاد پر ہم کوئی بھی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ اور توہین عدالت کے حوالے سے یہ کہا عدالت نے کہ جو آپ ریڈ ایریا میں آنے کی بات کر رہے ہیں، وہ چند 100 لوگ آئے تھے، اور وہ بھی کوئی جلوس میں نہیں آئے تھے، علیحدہ آئے تھے۔ تو اس لیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اس کا وہ ایویڈنس نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جن میں ISI، IB اور دوسری تنظیمیں شامل ہیں، وہ اپنی رپورٹس عدالت کو دے چکی ہیں۔ میرے پاس کاپی نہیں ہے، مجھے آپ دے دیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ کو کاپی مل جائے گی، اور یہ کاپی ملنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اس کی سماعت کریں گے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو احوال بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت داخلہ کو یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم ڈی چوک پر نہیں آئیں گے، لیکن عمران خان نے کارکنوں سے کہا کہ آپ ڈی چوک پر آئیں۔ ہم نے سری نگر ہائی وے کے سارے جو راستے ہیں وہ کھول دیے تھے تاکہ جو ایک پوائنٹ طے کیا گیا تھا وہاں پر احتجاج ہو، اور کارکنوں کی جو پکڑ دھکڑ سے عدالت نے روک دیا تھا تو ہم نے اس پر بھی عمل درآمد کیا، اور PTI کے کارکنوں کو، لیڈرشپ کو پرسکون رہنے کی عدالت نے اس وقت کال دی تھی۔ لیکن عدالت نے کہا کہ ابھی ہم آج جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں ہم اس پر تحمل کا مظاہرہ کریں گے، اور جو بھی رپورٹس ہیں وہ انہوں نے ساری کی ساری منگوا لیں۔ اچھا، اب اٹارنی جنرل نے اگلی یہ بات کہی کہ عمران خان اسلام آباد پر جو چڑھائی ہے اس کو جہاد قرار دے رہے ہیں، تو تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، تقاریر میں لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کرے۔ تو اس لیے آپ اس کو، یہ جو ان کا لانگ مارچ ہے، اس کو خلاف قانون قرار دیں اور اس کو روکیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس موقع پر کہ آپ نے کہا کہ جو پہلے عدالت کو PTI نے یقین دہانی کرائی تھی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اب دوبارہ دھرنے کا پلان ہے، لیکن آپ قانون کے مطابق صورتحال سے نبٹ سکتے ہیں۔ شہریوں کے جو تحفظ ہیں ان کے لیے آپ اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ فی الحال تو تقریریں ہیں،
شہری علاقوں میں جہاں تھریٹس ہیں آپ وہاں اقدامات کریں، اور یہ بھی کہا عدالت نے کہ اس وقت مفروضوں کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جب قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اگر لوگ یہاں پر آتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جتھوں کی صورت میں آتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا، ہم اس وقت آپ کیا جو درخواست ہے اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اگر ہم آج کچھ کریں تو آ کے اگر عمران خان صاحب کہیں کہ ہم تو کروا ہی نہیں رہے لانگ مارچ، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اور آپ ایڈوانس میں، جسٹس اعجاز الاحسن نے اس وقت کہا کہ آپ ایڈوانس میں ایک ایسا آرڈر چاہتے ہیں جو صورتحال ابھی تک ایسی نہیں بنی، کوئی ایسی کہانی ابھی تک ہوئی نہیں، کوئی ابھی لانگ مارچ کا اعلان ہوا نہیں، تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عوام کا ایک سمندر آ گیا، کہاں تھا عوام کا سمندر؟ صرف چند 100 لوگ آئے ریڈ زون میں، اور وہ بھی جلوس کے علاوہ آئے، اب پہلے آئے اس سے، تو کہاں پر آئے؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں سینکڑوں لوگ آئے، تو آپ ٹھوس مواد لے کر آئیں، اور اگر آپ کے پاس مواد ٹھوس ہو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ سبسٹینشیٹ کر سکیں، تو اگر چھٹی کا دن بھی ہوا تو بھی عدالت اس بات کو سنے گی، اور یہ کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہماری جو آرڈر ہے اس کو وہ نہ دیکھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، کیونکہ اگر کسی نے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے، اور بڑے اس کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ تو اگلے بدھ تک یہ جو سماعت ہے 1 ہفتے کے لیے یہ ملتوی کر دی گئی، لیکن آج سپریم کورٹ سے جو لینے گئے تھے اٹارنی جنرل، وہ آج انہیں نہیں ملا، اور وہ جو 3-4 ان کی جو استدعائیں تھیں، جو ان کی درخواستیں تھیں، اور جو وہ چاہ رہے تھے سپریم کورٹ سے، وہ سارے کا سارا سپریم کورٹ نے آج اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور کہا کہ آپ یہ جو مفروضوں کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا شہر کا احوال دے دیتا ہوں۔ جو داخلی راستے ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے سرینا ہوٹل کے نزدیک، فیض آباد سے آگے، دوسری طرف یہ نادرا چوک میں یہ لوہے کے گیٹس لگا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے انہوں نے سرینا کے پاس سے وہ جو خندقیں کھودی، کنٹینرز کو وہاں پر پرماننٹ فکس کیا سائیڈ پہ، اور اب یہ لوہے کے گیٹس لگا رہے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو روکا جا سکے اور لوگوں کو آگے نہ جانے دیا جائے۔ ابھی تک کوئی لانگ مارچ کا اعلان نہیں ہوا، اور چند دنوں کی بات ہے، عمران خان جاری رکھے ہوئے ہیں بھرپور اپنی کیمپین۔ وہ آج سرگودا یونیورسٹی میں تھے، اور وہاں پر جو ان کا استقبال ہوا ہے یعنی وہ دیدنی تھا پورے کا پورا۔ ایک تو اسٹوڈنٹس وہاں پر فل ہاؤس تھا، اور لوگ بھی وہاں پر امڑ آئے، شہر کے دوسرے تعلیمی اداروں سے بچے بچیاں بھی آ گئے، اور ایک موقع پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو گراؤنڈ ہے یہ چھوٹا پڑ جائے گا۔ اور وہاں پر عمران خان نے یہی کہا کہ جو حکومت اور گورنر صاحب وائس چانسلرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں مت آئیں سیاستدان، عمران خان کو نہ آنے دیں، تو انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ گورنر صاحب کو کہیں کہ تمام جو سیاستدان ہیں ان کو آنے دیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مستقبل کی لیڈرشپ ہے، اور سیاسی معاملات پر انہیں گفتگو سننی چاہیے، کرنی چاہیے، سوالات کرنے چاہیے، سیاستدانوں کو ان کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو جو فیوچر لیڈرشپ ہے وہ کیسے تیار ہوگی؟ تو آپ وی سی صاحب میرا پیغام گورنر صاحب کو دیں کہ وہ جو دوسرے جو قائدین ہیں ان کو بھی وہ یونیورسٹیوں میں آنے کی اجازت دیں اور اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کروائیں، بھاگے نہیں۔ لیکن اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا کہ بہت جلد لانگ مارچ کی وہ تاریخ دینے والے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔